الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سألت من النجاة يا رسول الله قال كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدی. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں درود شریف پڑھو تو آپ کوئی بھی نہیں پڑھتے ہو. آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی نہیں. آپ میں جب کہتا ہوں تو آپ دل میں پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں؟ تو یہ تو بھائی آہستہ پڑھنا تو علامت ہے کہ آدمی شرماتا ہے.
تو شرم تو آتی ہے جس وقت بندے کا نکاح ہوتا ہے، اس وقت بعد لوگ شرماتے ہیں کہ سیدھی اور اتنا اونچا کیا تھا جی قبول ہے کی خیال نہیں، اس لیے اونچا پڑھو درود شریف، شرمانے کی بات نہیں ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے، اور جتنا اونچا درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی۔ بلند آواز سے پڑھو درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ عرج النبي إلى السماء بلغ العلا بكماله، مثل الحبيب إذا أتى كشف الدجى بجماله، حي اللسان عن الثناء حسنت جميع خصاله، صلى عليه إلهنا صلوا عليه وآله۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مشتاق دیدار خدا بلغ العلا بکمالہ، واللیل مورخ والضحا کشف الدجى بجمالہ، محبوب درگہ کبریاء حسنت جمیع خصالہ، نامش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ دی روز در بستان سرا سب طوطیاں شیریں زباں کہتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ۔ قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجى بجمالہ۔ بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کہتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر چہچہے، چڑیوں کی سن کر چہچہے، آدم بھلا کیوں چپ رہے، مسلم بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت من النجاة یا رسول اللہ، قال كف عليك لسانك وليسرك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ يا رب صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، میں ایک بہت لمبا سفر کر کے آپ کے ہاں آیا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات کا تشریف لانا اور اس پاکیزہ محفل میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا اور دین کی بات سننا قبول فرمائے، اور ساتھ یہ دعا کرو کہ پھر اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بڑی مبارک محفل ہے، بڑی مبارک مجلس ہے۔ آپ صرف یہ اندازہ لگاؤ کہ جہاں اللہ کے کلام کا ختم ہو، اس کی تکمیل ہو، تو وہ کتنی مبارک مجلس ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں ماشاءاللہ یہ 11-12 بچے ہیں، انہوں نے ایک دن میں، ایک گھنٹے میں یاد نہیں کیا۔ ان کی بہت بڑی محنت ہے، ان کی، ان کے والدین کی، ان کے اساتذہ کی۔ 2 سال 3 سال 4 سال تک بچہ پڑھتا ہے، پھر جا کر کے اس کا حفظ مکمل ہوتا ہے۔ تو آج جب ان کا یہ آخری سبق ہے اور یہ ان کی منزل کی تکمیل ہو رہی ہے، تو اللہ نے اس تقریب سعید میں مجھے بھی، آپ کو، سب کو اپنی رحمت کے ساتھ شامل فرما دیا۔ سارے کہو الحمدللہ، غور کے ساتھ کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس محفل کی، اس مجلس کی برکات کا حصول پوری طرح تب ہوگا جب آخر تک، دعا تک ہم اس میں شریک رہیں گے، دعا تک بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس مجلس کی ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین، شریعت مطہرہ، کلام اللہ، کلام رسول اللہ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا کلام آج مسلمان کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کا کلام فقط قرآن و مجید ہے۔ تورات، زبور، انجیل وہ کتابیں ہیں، وہ کتابیں ہیں، کلام نہیں۔ کلام فقط قرآن و مجید ہے، یاد ہے۔ اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں اٹھایا اور وہ محفوظ بھی نہیں۔ آج پوری دنیا میں زبور کا ایک بھی حافظ نہیں، نسخہ بھی کوئی نہیں۔ تورات اور انجیل کے نسخے ہیں مگر محرف، تحریف شدہ۔ فقط ایک اللہ کا کلام ہے جو جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل ہوا، اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔
اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ ایک قرآن مجید ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے، اوراق پر لکھا ہوا ہے۔ اگر عالم اسباب میں خدا نخواستہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ یہ سارے مصاحف، سارے قرآن و مجید تلف ہو جائیں، کوئی اٹھا لے ادھر ادھر کر دے، مسجدوں سے اٹھا لے، مراکز سے اٹھا لے، خانقاہوں سے اٹھا لے، گھروں سے تو خیر لوگوں نے نکال ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ کے علاقے کی بات نہیں کرتا، آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ کے گھروں میں ہوں گے، میں ویسے اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ پہلے گھروں کے اندر قرآن و مجید ہوتے تھے، اچھے خوبصورت غلاف ہوتے تھے، مائیں بہنیں پڑھتی تھیں، گھر کے بزرگ پڑھتے تھے، مگر اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ مسجدوں میں لوگ محلے والے آ کے قرآن و مجید دے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب لے لو، ساڑھے گھر پڑھنے والا کوئی نہیں، دادی پڑھ دی سی وہ مر گئی، نانی پڑھ دی سی وہ مر گئی، تے گھر ایویں قرآن و مجید پہ آئے، بے ادبی ہو رہی ہے، اے تسی مسجد وچ رکھ لو۔ لوگوں نے گھروں سے قرآن نکال دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ پہلے گھروں کے اندر تخت پوش ہوتے تھے، یا جو دیہاتی ماحول ہے وہاں پر سین میں بڑا سین ہوتا تھا، اس میں مٹی کی وہ ایک تھلی سی بنا دیتے تھے کہ اس پر مائیں بہنیں نماز پڑھتی تھیں۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کیوں نہیں؟ ہاں ادھر اب میرے خیال وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب مکان پکے ہو گئے، ایمان کچے ہو گئے۔ پہلے ایمان کچے تھے، مکان کچے تھے، ایمان پکے تھے۔ اب مکان پکے، ایمان کچے، ڈاواں ڈول ہو گئے۔ مسجدیں نماز کی جگہ نہیں ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ جی ڈرائنگ روم، یہ سیٹنگ روم، یہ واش روم، یہ باتھ روم، یہ سٹور روم، یہ فلانا روم، یہ فلانا روم۔ پوچھو بھائی پریئر روم بھی ہے، پریئر روم جس میں عبادت کی جائے، کوئی 5-6 فٹ کی جگہ ایسی چھوڑی ہے جہاں صرف نماز پڑھی جائے۔ آپ نیک لوگ ہیں، ممکن ہے آپ نے اپنے گھروں میں یہ جگہ بنائی ہو، ورنہ اکثر لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی۔ تو لوگوں نے گھروں سے مصاحف کو نکال دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر بھائی اسی طرح خدا نخواستہ پوری دنیا سے قرآن و مجید کے مصاحف اٹھا دیے جائیں تو کیا اللہ کا کلام ختم ہو جائے گا؟ جی کیوں؟ آپ اس چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر دو، اس کو کہو بیٹا پڑھ، یہ 11 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 25 سال کا جوان، 70 سال کا بوڑھا، بلکہ 90 سال کا بھی بوڑھا، قرآن کا حافظ، آنکھوں والا نہیں تو اندھا، مرد نہیں تو عورت، وہ کہے کہ لگاؤ جی ٹیپ ریکارڈ لگاؤ، موبائل فٹ کرو، میں ابھی پڑھتا ہوں، وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن زبانی پڑھ دے گا۔ اس کلام کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ یہ نہیں مٹا سکتا۔ ہمارے ہاں جو ہمارے استاد ہیں مدرسے ہمارے ہاں بھی، وہ قاری صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جو بچہ حفظ مکمل کر لیتا ہے نا، اس وقت تک قاری صاحب اس کو سند نہیں دیتے، آخری سبق اس کو نہیں پڑھنے دیتے جب تک وہ ایک دن میں پورا قرآن نہ سنائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے والد کو، چچے کو، ماموں جو بھی رشتہ دار ہو، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں دن آنا، صبح سویرے آ جانا مدرسے میں۔ تو صبح نماز کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس دن قاری صاحب دوسرے طلباء کا سبق نہیں سنتے، دوسرے طلباء کے حوالے کر دیتے ہیں۔
اور اس حافظ سے کہتے ہیں پڑھو بیٹا. چنانچہ وہ شروع کرتا ہے سورۃ فاتحہ سے، الحمد سے شروع کرتا ہے، اور 8-9 گھنٹے میں زور سے پہلے پورا قرآن سنا دیتا ہے زبانی. پھر وہ کہتے ہیں شاباش بیٹا تو نے قرآن، اب تو حافظ ہو گیا. تو بھائی 8 گھنٹے میں جو سارا قرآن پھر لکھا دے، اس کو پھر سنا دے، اللہ کے اس کلام کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ آج اگر مسلمان کے پاس عزت کی کوئی چیز ہے، مسلمان کے پاس دوسری قوموں کے سامنے چیلنج کرنے کی کوئی چیز ہے نا، یاد رکھو فقط کلام اللہ ہے اور کوئی چیز نہیں. پیسہ کافروں کے پاس بہت ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت ہے، اسپتالیں ان کی اچھی ہیں، ساری چیزیں ان کی بہت اعلیٰ ہیں. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کا کسی چیز میں مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو، ہم حق پر ہیں تم باطل پر ہو، ہم صحیح ہیں تم غلط ہو. کیوں؟ ہمارے مذہب کی کتاب سچی، ہم اس کا حافظ پیش کر سکتے ہیں. الحمد سے لے کے والناس تک ہمارے مذہب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. تم اپنے مذہب کی کتاب لے آؤ. کوئی اور لا سکتا ہے اپنے مذہب کی کتاب؟ نہیں. آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ 2 اور کرتے ہیں نا، یہودی اور عیسائی. ان کے مذہب کی کتاب دیکھ لیں. مسلمان کے پاس الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ سارا فیض، یہ ساری برکتیں، رحمتیں دینی مدارس کی ہیں. یاد رکھنا، یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہاں یاد کیا ہے؟ بولو. مدرسے میں. یہ مدرسے سے حافظ ہوئے. آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں، آپ کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں پیچھے اس امام صاحب کے. وہ امام صاحب کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ مدرسے کا. ابا فوت ہو گیا، اماں فوت ہو گئی، جنازہ رکھا گیا، آپ کس کو کہتے ہو کہ آؤ جی جنازہ پڑھاؤ؟ جی مولوی صاحب کو کہتے ہو نا. استاد جی کو مولوی صاحب کو کہتے ہو کہ مولوی صاحب استاد جی. یہ کس مدرسے کے، یہ کس کے پڑھے ہوئے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے. بیٹے کا نکاح ہوتا ہے، بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، ساری جان برات سارے اکٹھے ہیں. اب کیا کس کو بلاتے ہیں؟ کسی کونسلر کو بلاتے ہیں، کسی چیئرمین کو بلاتے ہیں، کسی SHO کو بلاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، کسی انجینئر کو بلاتے ہیں. مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کو لے آؤ جی نکاح پڑھائے. مولوی صاحب آ جاتے ہیں. یہ مولوی صاحب کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسوں. یہ سارا فیض مدرسوں کا یاد ہے. اور یہ دین ہماری ہر وقت کی ضرورت ہے. بھئی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی. یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ ہماری ہر وقت کی ضرورت ہے. ہر وقت. کیوں؟ ہمیں ہر وقت ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. بس یہی میں عرض کرتا ہوں اسی وقت میں جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اس وقت میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ مجھے میرا دین کہتا ہے مولوی صاحب صحیح سے بات کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، حق بات کرنا، غلط نہ کرنا. یہ میرا دین مجھے کہہ رہا ہے. ورنہ الجم یوم القیامت من لجام النار، قیامت کے دن پھر جہنم کی لگام ڈالی جائے گی. میرا دین مجھے یہ کہتا ہے. اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ ادب سے، احترام سے بیٹھ کے سننا، عمل کی نیت سے سننا. دین ہمارا اس وقت رہنمائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جب ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے پھر ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے پر اٹھو، کیا کرو. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو. گھر جانا ہے تو راستے کی کس طرف چلو، گھر میں جا کر کے کیا کرو، رات سونے سے پہلے کیا. دین ہمیں ہر وقت کی ضرورت ہے. ہماری یاد ہے ہر وقت. ڈاکٹر کی ضرورت ہے مگر بیمار کو. مستری، ترخان، انجینئر، نقشہ نویس کی ضرورت ہے اس کو جو مکان بنائے. جو مکان نہیں بناتا اس کو ضرورت ہی نہیں. جو بیمار نہیں وہ کبھی اسپتال ہی نہیں گیا، ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں. تو لیکن دین ہر مسلمان، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، حاکم، محکوم، مہاجر، مسافر، مدرس، معلم،
ٹھیکیدار، سرمایہ دار، غریب، عیالدار، دکاندار، ہر ایک کے لیے دین ہر وقت ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ علماء کے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور قابل شکر بات ہے کہ آج ہماری ساری قوم اس سلسلے میں کسی کی محتاج نہیں، ہم اس میں خود کفیل ہیں، جبکہ دوسری جگہوں پر کروڑہا اربہا روپیہ خرچ کر کے ہم اس میں خود کفیل ابھی نہیں ہوئے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں پچھلے 70 سال کا گند صاف کروں گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ 70 سال گند پایا کس سے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ 70 سال کا گند کس نے کیا ہے؟ آپ گند تو صاف کرو گے تو گند آپ لوگوں نے کیا نا، مولویوں نے تو نہیں کیا۔ ہماری تو مسجد پاک ہے، الحمدللہ ہمارے مدرسے صاف ہیں، ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے عمل صاف ہیں، الحمدللہ ہمارا ریکارڈ صاف ہے، کوئی گند نہیں ہے۔ یہ گند تم لوگوں کا، اور تم نے کتنا پیسہ خرچ کیا، مدرسوں کو کیا دیا؟ مدرسوں کو ایک پیسہ نہیں ملتا۔ ہمارے جو بجٹ ہے نا، ہمارا پاکستان کا بجٹ، واقف حال لوگوں کو پتہ ہے، ایک پیسہ نہیں ہے، ایک پیسہ دینی تعلیم کے لیے۔ یہ اپنے مقصد کے لیے ادھر ادھر کچھ دیتے ہیں، باقی یہ کہ بھائی اتنا خرچہ، لیکن کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں کے لیے دیکھو کتنا فنڈ ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نوجوان انجینئرنگ کے لیے، ڈاکٹری کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اور جو وہاں سے پڑھ کے آتا ہے اسی کا نام زیادہ ہوتا ہے، اسی کی فیس زیادہ ہوتی ہے، اسی کا نام اونچا ہوتا ہے۔ فلاں ملک سے پڑھ کے آیا، فلاں ملک سے پڑھ کے آیا، فلاں جگہ سے ٹریڈ کی، فلاں جگہ سے انجینئرنگ کی، لیکن الحمدللہ ان مدارس کو حکومتی سطح سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن پھر بھی آج آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا احمد پور شرقیہ کی ایک مسجد میں امام صاحب نہیں ہے تو ہم نے انگلینڈ سے امام منگانا ہے، ہم نے چائنا سے امام منگانا ہے۔ ایک امام نہیں تو آپ کو 10 ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ دینی مدارس سے۔ دینی مدارس نے الحمدللہ ہماری دین کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے۔ یہ دینی مدارس کا اس قوم پر، ہماری قوم پر بہت بڑا احسان ہے، یاد رکھو، اور ہم اس احسان کو کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، چونکہ یہ مجمع میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کافی تعداد میں شہر سے، قرب و جوار سے تشریف لائے، تو دین کی نسبت سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اسی حدیث کا ترجمہ مختصر عرض کروں گا، کیونکہ یہ ایک سبق ہے، ایک درس ہے جو سب کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ میں بہت خوش ہوا ہوں ان منتظمین سے، ان حضرات سے، کہ انہوں نے بڑا اچھا وقت رکھا ہے، اور یہ مختصر سی چیز اچھی ہوتی ہے۔ بعض رات کو لمبے لمبے جلسے اور جناب خطبہ، ادبا، بلغا، فصحا، بہت جناب کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں سے پوچھو، مثلا میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بھائی زندگی میں اندازاً کتنے جلسے سنے ہوں گے؟ بولو، بہت۔ کتنے سنے ہوں گے؟ بہت۔ چلو 10 کر دو، 10 10 تو سب نے سنے ہیں نا؟ جی 10 جلسوں میں آپ نے 10 علماء کی بیانات اور تقریریں سنی ہوں گی نا؟ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ 10 علماء کی تقریریں سنی ہوں گی نا جی؟ جی تو 10 علماء کی تقریریں، ہر عالم دین تقریباً 1 گھنٹہ تو ضروری بیان کرتا ہے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 10 گھنٹے۔ 10 گھنٹے۔ آپ نے جو 10 گھنٹے کے بیانات علماء کے سنے ہیں، ان میں سے آپ کسی عالم دین کی 5 منٹ کی کوئی بات مجھے کھڑے ہو کے سنا دے کہ جی فلاں جگہ پر فلاں مولوی صاحب سے میں نے جلسے میں تقریر سنی ہے، ان کی 5 منٹ کی تقریر یہ ہے۔ کوئی بھی سنی؟ کوئی بھی؟ مجھے پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، اس لیے کہ میں نے یہ کئی سینکڑوں جگہ میں نے پوچھا ہے،
تو بھائی پھر اس جلسے کا اس بیان کا کیا فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہوا. ہاں اتنا پتہ ہوتا ہے صبح تبصرہ ہوتا ہے اوہ جناب مولوی صاحب تے کمال کر دیتی جی بس ادھر تے ادھر یہ تے وہ نعرے تے نعرہ بجنا یا تے زندہ باد ہاتھ ہو تے بس بڑے خوش ہو جاتے. نماز ہی صبح کوئی نہیں چاہے فجر کی نماز صبح کی نماز ہی غائب ہو گئی. تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت اچھا کیا انہوں نے معتمم صاحب نے اور جتنے منتظمین اللہ سب کو جزائے خیر دے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے مختصر وقت ہو مختصر بات ہو کام کی بات ہو سنانے والا درد دل سے سنائے سننے والے صدق دل سے سنے عمل کی نیت سے سنے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو بھائی سب سے اچھا آواز یہ یاد رکھو سب سے اچھا بیان سب سے اچھا آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور نے جو فرمایا حضور کے واز سے بڑھ کر کے واز کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سألت من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نجات کامل نجات کس چیز میں. یہ صحابہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے یار. امت صحابہ کا احسان اتار نہیں سکتی بہت بڑا احسان ہے. صحابہ کرام نے دین پوچھا بھی دین سنا بھی دین کو سمجھا بھی اور آگے امت تک بھی پہنچایا جس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. یہ تو صحابہ کرام کی محنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سنا اور پھر آگے امت تک پہنچایا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے وہ تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا آپ سنا ہے نا کہ نہیں سنا حضرت شیخ الحدیث صاحب جی سنا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک طواف خصوصیت سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کرتے تھے. ایک طواف کسی نے پوچھا حضرت اس کی کیا خاصیت ہے کہ آپ ایک طواف ہر عمرے یا حج میں حضرت ابو امامہ باہلی کے لیے کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا بھائی ان کا اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے. کون سا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کو دعا مانگنا بھی آتا ہے طریقہ بھی ہے سلیقہ بھی ہے پتہ بھی ہے. ہمیں تو حضرت کچھ پتہ نہیں اور ایسی دعائیں ہم مانگ بھی نہیں سکتے جو آپ مانگتے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی آسان سی بات فرما دیں. اب دیکھو یہ حضرت ابو امامہ باہلی نے پوچھا نا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام ادب کے مارے حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے. کوشش ہوتی تھی کہ حضور خود ارشاد فرمائیں یا باہر سے آ کر کے کوئی کہے حضور اس کو دین کی بات بتلائیں اور ہم سن لیں. یہ صحابہ کرام جو ہر وقت حاضر باش تھے نا حضور کے دربار نبوت کے ان کے یہ خواہش ہوتی تھی. اس لیے علماء جانتے ہیں حدیث جبریل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نحن بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاد الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اچانک ایک آدمی نمودار ہوا. اچانک
بال بہت زیادہ سفید، کپڑے بہت زیادہ سیاہ، بال بہت زیادہ سیاہ، کپڑے بہت زیادہ سفید، سفر کا اثر بھی کوئی نہیں، ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، سیدھا حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت علامات قیامت کے بارے میں پوچھا، حضور اس کو جواب دیتے رہے، پھر وہ چلا گیا، فانطلقا، فرمایا پھر وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، سیدنا عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غور و فکر میں ڈوب گیا، میں حیران پریشان، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کون تھا، کہاں سے آیا، کیسے سوال کیے اور چلا بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا، ثم قال لی یا عمر، کون سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو حضرت عمر، یہ نام کتنا مبارک نام ہے، جو حضور کے ہونٹوں سے نکلا اور محبت کے ساتھ نکلا، وہ نام پیارا ہے کہ نہیں پیارا؟ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں، ثم قال لی یا عمر، حضور نے مجھے فرمایا اے عمر، یہ صحابہ بڑے محبت والے تھے، صحابہ محبت والے تھے، پھر امام الانبیاء بھی تو وفا والے ہیں جی، حضور سے بڑھ کے وفادار کون ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اجازت فرمائیں، دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ، لیکن اشرکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسنا، اے میرے پیارے بھیا، یا اخی، اے پیارے بھیا، پیار سے، چھوٹا بھائی ہو نا اور بڑا لاڈلا ہو، لوڈا، لاڈلا، محبت والا، تو بڑا سو کیا کہتا ہے، وہ میرے پیارے بھیا۔ حضور نے اس یا اخی، یا اخی نہیں فرمایا، یا اخی، یہ عربی والے سمجھتے ہیں کہ یا اخی کا کیا مطلب ہے، یا اخی، اے میرے پیارے بھیا، اشرکنا فی دعائک، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، ولا تنسنا، ارے پیارے بھیا ہمیں بھول نہ جانا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ عمر کا مقام ہے کہ نہیں مقام؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے اس فرمانے سے مجھے زندگی میں یہ دوسری خوشی نصیب ہوئی۔ پہلی خوشی اس وقت ملی جب میں حضور کا غلام بنا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، ایک خوشی اس وقت ملی، اور دوسری خوشی مجھے اس وقت نصیب ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ فرمایا اشرکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اے میرے پیارے بھیا، اور ہمیں بھول نہ جانا۔ صحابہ بڑے محبت والے تھے جی، اور حضور نے بھی وفا کی حد کا چھوڑا۔ جب مکہ فتح ہوا نا، حضور تو تشریف 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، 10,000 کا لشکر جرار جان نثار حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا انصار کے کہ پتہ نہیں اب 8 سال کے بعد حضور نے مکہ فتح کر لیا، واپس مدینہ شریف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ تو حضور تو ہجرت کر کے گئے تھے نا، اصل جگہ تو حضور کی مکہ مکرمہ، پیدائش یہاں کی، 53 سال زندگی کے حضور نے مکہ میں گزارے، 53 سال، اور اللہ کا گھر، ایک نماز پڑھو تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی میں عرض کر دوں، یہ میں نے وہ دیکھا آتے ہی حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ملفوظ، امام لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے نا، حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، خلق خدا کو خدمت سے راضی رکھو، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے بھائی 1962 میں، بھائی تھک تو نہیں گئے؟ نہیں،
ہم کیا ہوتے مندر سے اشارہ کرتے اچھا میں بس کر شروع کوئی تقریر نہ زیادہ شوق نہیں، نہ ہی شوق ہے کہ بھائی کوئی زیادہ لوگ ہو، دو ہوں ہمارے صاحب ہم تو بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے بیٹا دو ہو نا، دو سننے والے مخلص ہوں جو تیری بات سنے شوق سے اور عمل کی نیت سے سنے، فرمایا کرتے تھے ان 100 سے اچھے ہیں جو ٹھگ ہوں، سنتے ہیں بات مانتے نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، دو ہوں سن کے مان لیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی، 2 ہوں کہ 4 ہوں، 100 ہوں کہ 1000 ہوں، جو بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں وہ میں عرض کر دیا کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1962 میں حضرت کا وصال ہوا، اس سے پہلے آپ 14 دفعہ حرمین کی زیارت کر کے آتے، سن 62 سے پہلے آپ اندازہ لگاؤ، اس وقت فون جاتا تھا بھائی آج کے لیے، سن 62 سے پہلے 14 دفعہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حرمین کی حاضری نصیب فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہا تھا، تو وہاں کچھ ساتھی تھے ساتھ، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ کہاں جاتے ہو؟ فرمایا مدینہ منورہ۔ جی 1,00,000 نماز چھوڑ کے 1,000 کے پیچھے جاتے ہو؟ دیکھو نا اس نے بات تو کر دی، یہ وسوسے تو ڈال دیتے ہیں نا لوگ کہ یہاں ہے 1,00,000 کا ثواب اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں کتنا ہے؟ 1,000 کا بھی ہے، 50 کا بھی ہے، 1,000 کا فرما صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ حضور کی مسجد کے ماتھے پر آج بھی حدیث چمک رہی ہے، 1,000 کا بھی ہے، 50,000 کا بھی ہے۔ ایک نماز مکہ کی جس میں 1,00,000 کا ثواب ہے، اس کو چھوڑ کر کے 1,000 کے لیے آپ جاتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے بات کی نا تو یکدم میرے ذہن میں ایک پریشانی سے بن گئی، وہ کہ واقعی بھائی ادھر تو 1,00,000 ہے ادھر 1,000 ہے، لیکن فوراً اللہ نے دستگیری کی۔ جو عاشق صادق ہوتے ہیں نا، جو سچی محبت والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں فوراً اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے ان سے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہاں 1 نماز پڑھو تو 1000 کا اور یہاں 1 پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، یہ بتایا کس نے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا حضور نے فرمایا نا، یہ حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھو مسجد حرام میں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ملے گا، اور یہاں میری مسجد میں پڑھو تو 1,000 کا۔ حضور نے فرمایا نا۔ کہنے لگے جی۔ فرمایا پھر تم کتنے بے وفا ہو، پھر ان کا شکریہ ادا کرنے نہیں جاتے ہو؟ پھر حضور کی خدمت میں جاؤ، شکریہ تو ادا کرو، حضور آپ کا شکریہ، یہ آپ نے فرمایا کہ وہاں تو میں تو حضور کی خدمت میں شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے صحابہ بڑی محبت والے تھے، جانیں قربان کی، مال قربان کی، اولاد قربان کر دی، سب کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے، فاتحانہ داخل ہوئے، اب ان کے ذہن میں عجیب باتیں تھیں، سوچتے تھے کہ ممکن ہے حضور ادھر ہی رہ جائیں، واپس نہ جائیں، آخر حضور کا مولد ہے، مسکن ہے، 53 سال یہاں گزارے۔ جب اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، بنو حوازن کی بہت بکریاں، وہ اجڑ کے اجڑ، ریوڑ کے ریوڑ، بہت کچھ ملا، وہ سب آپ نے مکے والوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ اس دن بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، 10,000 کی تعداد میں مکہ مکرمہ میں وہ لوگ اس دن اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو قرآن نے فیصلہ کر دیا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور دوسری جگہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ بھی قرآن ہے یاد رکھو۔ فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا،
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا. یہ سب وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپس میں درجات ہیں، جس طرح انبیاء کے درجات آپس میں ہیں، صحابہ کے بھی آپس میں درجات ہیں، لیکن ہیں سب صحابہ. فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، من بعد الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قبیلہ بنو حوازن کا سارا مال حضور نے مکے والوں کو دے دیا نا، تو انصار مدینہ نے کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ بھئی مال غنیمت میں ہمیں کیوں نہیں حصہ ملا؟ مال غنیمت جیسا پاکیزہ مال تو ہے کوئی نہیں. حضور نے سب کو دے دیا، ہم سے کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، واللہ اعلم کیا ہو گیا. صحابہ مدینے کے انصار مدینہ پریشان ہو گئے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، فرمایا تم نے یہ بات کی یہ حضور کی؟ صحابہ تو سچے تھے نا، سچے کہ جی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار مدینہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ آج بھیڑ اور بکریاں، آج دنیا کا مال غنیمت سارے کا سارا مکے والے لے جائیں، اور اے انصار مدینہ تم جب واپس مدینے جاؤ تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ. تمہیں یہ بات پسند ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے رضینا رضینا، حضور ہم اس پر راضی ہیں، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. فرمایا مدینہ المدینہ مہاجری وفیہا مضجعی ومنہا مبعثی، مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، مدینہ میں ڈیرا لگاؤں گا، قیامت تک مدینے میں رہوں گا. حقیق علی امتی یکرم الجیرانی، مدینہ انت تابا طیبا طیبا متابا للطیب رائحتک الی یوم القیامہ. مدینہ تیرا نام تابا ہے، طیبا ہے، طیبا ہے، متابا ہے، قیامت تک تیری ہواؤں میں میری وجہ سے جنت کی خوشبو مہکتی رہے گی. فرمایا جو کوئی تم میں سے یہ کر سکتا ہو کہ وہ مدینے میں آ کر کے مرے، چاہیے کہ وہ مدینے میں آ کر کے فوت ہو، قیامت کے دن سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا. آخر کوئی بات تو تھی کہ سیدنا عمر فاروق دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد. سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے بسترے کی موت سے بچا، شہادت کی موت نصیب فرما، اور کفن دفن بھی اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ کا نصیب فرما. حضرت عمر کی دعا ہوتی تھی تو کوئی بات تو تھی نا وہاں دفن ہونے میں جو حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے. تو صحابہ کرام سارے محبت والے تھے، بڑی محبت والے، اور حضور نے بھی وفا کی حد کا نہ چھوڑی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں سے 10 وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کے حضور نے فرمایا یہ جنتی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. 10 کا نام لے کے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور باقی سب صحابہ جنتی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، ماموں. سبحان اللہ، عجیب تذکرہ ہے صحابہ کا. ایک دن تشریف لا رہے تھے نا، حضور بیٹھے تھے، ادھر سے سعد بن ابی وقاص آ رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی کا ایسا ماموں ہے؟ اگر کسی کا ماموں ہے تو مجھے دکھلاؤ نا، جیسا میرا ماموں ہے سعد بن ابی وقاص. اور سارے صحابہ سمجھو، اللہ تعالیٰ سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے گستاخی سے بچو.
سارے صحابہ جب حضور سے بات کرتے تھے نا، خطاب کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی، اے حضور میری ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میری ماں بھی قربان ہو جائے آپ کے قدموں پر، میرا باپ بھی قربان۔ اس کے بعد بات کرتے تھے فدیناک آبانا و امہاتنا، حضور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے آپ پر۔ ایسی محبت تھی، سارے صحابہ حضور کو اس طرح کہتے تھے۔ اور غزوہ احد میں جب ہر طرف سے کافروں کا ہجوم ہو گیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے بڑی تیزی سے۔ اب جو آپ نے دیکھا ہو نا تیر کمان، تو ایک تیر نیچے سے اٹھا کے اس میں ڈال کے پھر اس کو چلاتے ہیں، تو اس طرح تیر مارتے ہیں۔ تو اب چاروں طرف سے کافروں کا ہجوم ہو گیا، مشکل وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست شفقت سے خود تیر اٹھا کر کے سعد بن ابی وقاص کو دے رہے تھے، اور حضرت سعد ایسے تیر اس کمان میں ڈال کے ایسے ایسے مار کے ادھر ایسے ایسے کافروں کو پیچھے ہٹا رہے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ ارم یا سعد فداک ابی و امی، ایسا تیر چلا آج، ایسا تیر چلا، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں، میں تجھے دعا دے رہا ہوں، ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلا تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ سبحان، سعد کو حضور نے فرمایا، سارے صحابہ حضور کو کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو فرما رہے، ارم یا سعد فداک ابی و امی۔ تو یہ درمیان میں باتیں آ گئی، میں کون سی بات کر رہا تھا؟ اب تمہارے حافظے کا امتحان ہے، 10 منٹ۔ حدیث جبریل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک نوجوان حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے سدی، عجلان کے صاحبزادے، عن ابی امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور آپ تو اتنی دعائیں کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں آتی، ہمیں کچھ پتہ ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ مجھے تمام وہ خیر اور بلائیاں عطا فرما جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگی ہیں، اور ان تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما جن سے تیرے محبوب نے تجھ سے حفاظت مانگی ہے۔ ساری دعائیں آ گئی کہ نہ آ گئی؟ اس لیے یہ علماء نے عجیب عجیب باتیں بتائی ہیں، اللہ علماء کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل طبیعت میری کھل گئی، پہلے تھکاوٹ تھی، پتہ نہیں مجھ تسی تھک گئے یا نہیں تھک گئے ہو، لیکن بہرحال چند باتیں ہیں میں کر دوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی، تسی نہیں تھک گئے ہو؟ یہ میرے ساتھی بہت پرانے، ہم سعودی عرب میں اکٹھے ہوتے تھے، تو تھک تو گئے یہ بھی، بس منہ کھولنے میں دیکھنے میں خیر نہیں، پھنسے ہوئے یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جب تک میں بیان کروں گا ان کو تو میں نہیں اٹھنے دیتا، تسی اٹھ جاؤ، تسی میرے قابو ہے کوئی نہیں ہو، بار ان کو میں نہیں اٹھنے دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب حضور نے فرمایا نا، ثم قال لی یا عمر، مجھے حضور نے فرمایا اے عمر، میں بنیادی بات یہ تھی کہ صحابہ کا امت پر احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور پھر آگے امت تک پہنچایا۔ اب دیکھو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی بات سن کر کے، حضرت ابو امامہ باہلی نہ پوچھتے، حضور نہ بتاتے، جب نہ بتاتے تو ہم تک بات پہنچتی، ہم تک نہ پہنچتی، پوچھا، حضور نے بتلایا، آگے آپ سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں حدیث جبریل میں بھی سیدنا عمر فاروق نے پوچھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تجھے پتہ ہے یہ سائل کون تھا؟ یہ جو ابھی آیات نے اس نے سوال کے اسلام، ایمان، احسان، تو میں نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، حضرت ہمیں کیا پتا۔ یہ بھی صحابہ کا ادب تھا، نہیں کہتے تھے ہمیں یہ پتا ہے۔ بعض لوگوں کے ادب کوئی بات بھی پتہ نہ ہو ضرور ٹانگ اڑاتے ہیں، ضرور، حالانکہ کوئی کہہ دے نہیں جی میرے نہیں پتا تو اس میں کون سی قباحت ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو جو بھی پوچھو پتہ ہے یا نہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی نہ کون ضرور مال دے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ ایک دفعہ جا رہا تھا تو اس سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک دریا آ گیا، تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا دریا ہے جی؟ اب دیکھو اس کو پتہ نہیں تھا، تو اللہ کا بندہ ایسے نہیں کہتا کہ حضرت مجھے نہیں پتا، تو کچھ دیر میں کہتا ہے حضرت یہ کوئی مقامی دریا ہے، مقامی دریا، نام نہیں پتا مقامی دریا، بھائی مقامی دریا کا کیا مطلب ہے؟ دریا ہرو، دریا جناب، دریا ستک، دریا بیاس، دریا سندھ، دریا راوی، یہ نام ہوتے ہیں نا، اس کو یہ تھے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھے پتہ نہیں، ٹول مار ہی دیتا اس، اب یہ کوئی مقامی دریا ہے۔ صحابہ کرام کا ادب تھا، بولتے نہیں تھے، اکثر سوالات کے جوابات نہیں دیتے تھے کہ پتہ نہیں اس جواب میں کیا حکمت ہے، حضور خود ارشاد فرماتے قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں کیا، مجھے کیا پتہ، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، اے عمر یہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آیا تمہیں تمہارا دین سکھلا کر کے چلا گیا۔ صحابہ کرام وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا اور سید الملائکہ جبریل کو بھی دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ہیں، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، بہت اللہ نے بڑا حسن و جمال بخشا تھا، لیکن حسن و جمال بھی تھا اور ساتھ شرم و حیا بھی تھی۔ یہ وہ حسن اچھا ہوتا ہے جو حسن یوسف ہو نا، اللہ یوسف علیہ السلام والی جوانی سب جوانوں کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہم بوڑھوں کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے۔ حضرت دحیہ بہت خوبصورت تھے، علماء سمجھتے ہیں، پتہ ہے اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو پردہ کر لیتے تھے، ایسے چہرے پر پردہ ڈال لیتے تھے، تو کسی نے پوچھا دحیہ یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ نے مجھے حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، مدینہ منورہ ہے، حضور کا شہر ہے، مجھے حیا آتی ہے کوئی عورت مجھے دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے میں خود پردہ کر لیتا ہوں۔ یہ بات تو ہوتی ہی نہیں۔ تو آپ اکثر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں وہ حضرت دحیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اکثر حضرت دحیہ کی، جب انسانی شکل میں حضرت جبریل آتے نا تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ آپ کے جیب میں اس وقت کے مطابق یہ ٹافیاں اور مچھیاں اور ریوڑیاں وغیرہ یہ میٹھی چیزیں تو نا گولیاں یہ پڑی رہتی تھی، تو آپ بچوں کو دیتے رہتے تھے۔ بعض بزرگان جیسے ہمارے امام الہدا جانشین حضرت لاہوری مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی عادت تھی، ہمیشہ ان کے جیب میں ٹافی ہوتی تھی، چھوٹے بچوں کو دیتے رہتے تھے۔ اب یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب ہیں نا کراچی والے، ان کے جیب میں بھی ٹافیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بچوں کو دیتے رہتے اکثر جگہ۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب میں ٹافیاں ہوتی تھی، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حسنین آ گئے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، حضور کے پھول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما،
وہ کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے نا چھوٹے چھوٹے، تو دیکھا کہ دحیہ حضور کی خدمت میں بیٹھے، تو بے تکلفی سے آ کے فوراً ان کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، دیکھا تو جیب میں ٹافیاں کوئی نہیں تھی، تو بچے تھے نا ذرا پریشان سے ہو گئے کہ آج دحیہ کی جیب میں کچھ بھی نہیں، تو حضور نے تبسم فرمایا اور فرمایا اے میرے بچوں یہ دحیہ نہیں ہے، جبریل ہے، کیونکہ جبریل سب دحیہ کی شکل میں آتے تھے، یہ دحیہ نہیں ہے یہ جبریل ہے، اس لیے اس کی جیب میں ٹافیاں نہیں ہے، وہ دحیہ کی جیب میں ہوتی ہے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کی شکل میں جبریل علیہ السلام آتے تھے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سید الانبیاء والمرسلین کو بھی دیکھا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا۔ تو شروع میں نے بات عرض کی تھی، اب اتنا وقت بھی نہیں، میں تھک بھی گیا ہوں، لیکن چلو میں آپ کو آج اس کا حدیث کا ترجمہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا سألت من نجات یا رسول اللہ، حضور نجات کس چیز میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے 3 باتیں فرمائی، یہ آخری یہ سبق میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں تاکہ کل پرسوں کوئی بھی عالم دین، کوئی مولوی صاحب آپ سے پوچھے نا کہ بھائی تم نے اتنا عرصہ باتیں سنی ہے تو کسی مولوی صاحب نے کوئی بات سناؤ، تو مولوی کی بات کو چھوڑو بھائی، میں حضور کی 3 باتیں آپ کو سناتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، یاد کر لو گے؟ پکی انشاءاللہ کرے، کچی انشاءاللہ نہ کرے۔ 3 باتیں ہیں، صرف 3 مختصر سے۔ صحابی نے کیا پوچھا؟ من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کامل نجات کس چیز، یعنی دنیا میں بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے تو ضروری ہے نا، اس دنیا میں بھی نجات ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی کسی قسم کا کسی کا حق تلفی نہ ہو، بڑا پاکیزی کی بڑی اچھی مبارک زندگی گزر جائے۔ حضرت وہ فرمائے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی کہ ان 3 باتوں پر عمل کر۔ کتنی باتیں؟ 3۔ کف علیک لسانک، پہلی بات فرمائی اس زبان کو کنٹرول میں رکھ، یہ زبان کو قابو میں رکھ۔ اب آپ اندازہ لگا لو، آپ تو خیر نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ تو زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتے ہوں گے۔ ویسے میں عرض کرتا ہوں آج کل جتنے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں یہ سب زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ سب زبان کی وجہ سے، گھروں میں لڑائیاں، گھروں میں جھگڑے، فساد، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، بیوی کو میاں کی بات اچھی نہیں لگتی، خاوند کو بیوی کی بات اچھی نہیں لگتی، بات پر لڑائیاں، بیٹے کو باپ کی بات اچھی نہیں لگتی، باپ کو بیٹے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے جی میں ایسا دیکھا ہی نہیں، یہ میری بیوی ایسی ہے، میں کہنا میں اس کو گھروں ہی کٹ دینا، تو وہ بھی کہتی ہے کہ میرا خاوند ایسا، میں اس کو دیکھنی ہے تو میں نے آگ لگ جاتی ہے۔ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، یہ ساری زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا بستی میں سنا ہوا، ایک عورت آئی کہ جی حضرت گھر میں بہت پریشانی ہے، 2 باتیں خامد کرتا ہے، 2 میں کرتی ہوں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، بچوں پر اثر پڑتا ہے، کوئی ایسا کام کرو، کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرے خامد کی زبان بندی ہو جائے، وہ بولے نہیں۔ پانی دم کر کے دیا کہ بی بی یہ پانی ہے، اس کو تم جا کے گھر میں فریج میں سنبھال کے رکھ لو، جب دیکھو نا تمہارے خاوند کے ساتھ کوئی گڑبڑ شروع ہوئی تو جلدی سے اس بوتل سے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے نا ایک گھونٹ بھر کے منہ میں رکھ لو، پھر دیکھو تمہارے خاوند کا کیا حال ہوتا ہے، ایسا اثر ہوگا نا اس پر، یہ بڑا زبردست پانی میں نے دم کر دیا، جاؤ۔ وہ جی کچھ عرصے بات آئی، بڑی مٹھائی کے ڈبے شبے، شیرینی، تحفے، الحمدللہ حضرت میرے گھر میں تو ایسا امن ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ لیکن جب بات ہوتی تھی میں فوراً منہ میں پانی ڈال کے تو خامد تھوڑی دیر بک بکا کر کے چپ ہو جاتا تھا، اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا آپ نے دم کیا کیا تھا؟ اس کو کہا بی بی دم تے خالی بسم اللہ ہی پڑھی، تیرا منہ بند کیتا ہے، تیرا منہ بند کیتا ہے۔ بھائی جب اس کے منہ میں پانی تھا وہ تو نہیں بولتی تھی نا، کیونکہ بولے تو اس کے منہ سے پانی گرتا تھا، تو وہ منہ میں پانی بھر کے چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی۔
تو اس کو کہتا ہے تو ایجی ہے، دو چار باتیں کر کے چپ کر جاتا کہ یہ تو اللہ میاں نہیں گاؤں میں کوئی بولنی ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتی، تو وہ تھوڑا سا کہیں گے چپ کر، بھائی دیوار کو گالیاں کر نکالو، اس لاٹھی کو کتنی گالیاں دو گے؟ آخر آدمی چپ کر جاتا ہے کہ بھائی یہ تو آدمی سے نہیں بولنا، تو ایک نہ بولے نا، اس زبان کو ٹھپی دے دے، اس زبان کو قابو میں رکھے، گھریلو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، گلی محلے کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا کہ کف علیک لسانک، ویسے فرمایا حضور نے، بڑی حکمت ہے اس میں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آدمی آگے جا رہا ہے، آپ پیچھے جا رہے ہیں، ذرا سی کو بات ہو گئی، اس نے مڑ کے دیکھا، اوے کی کیا یہ اور کوئی نہیں تیرنا نہیں، جا 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 کم کر، اوے میں تیرا یہ، لڑائی شروع، بس دو دوست کھڑے تھے نا، تو سامنے سے کوئی آ رہا تھا، تو ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑ پڑوں، اس نے کہا کیسے لڑو گے؟ اس نے کہا بس وہ میرا کام ہے لیکن تم چھڑانا صحیح، جو کہ زیادہ لڑائی نہیں اچھی۔ اس نے کہا اچھا، وہ جب اس کے قریب آیا تو اس نے کہا السلام علیکم، تو کہتا ہے وعلیکم السلام، گل سنی بھائی گل سنی جی، اور کتنے بھائی ہو؟ اسی جی 4 بھائی ہیں، اور تھی 5 ہو جائے تم میرا کی کر لینا سی، اے بندے کا پتر لانا کیونکہ میں کہ جناب میں نے اس کو سمجھانا تھا کہ اتنی سی بات پر بندہ لڑ جاتا، ہر ایک لڑائی جیب میں رکھی ہوئی ہے، کوئی دیر نہیں، جھگڑے فساد گھر کے باہر کے، یہ سارا کیوں ہے؟ آج زبان قابو میں نہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کو آج قابو میں کر لیں نا، آج ہمارے 99% جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ بھائی ادھر احمد پور شرقیہ میں آپ کے یہاں کچہری ہے، کچہری ہے، کچہری، کل ذرا جانا نا، کسی اپنے وکیل دوست سے کہنا جی ذرا ریکارڈ ڈھونڈو گنگوں کے کتنے مقدمے، گنگے کے، آپ کو گنگے کا ایک مقدمہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ گنگے کی زبان نہیں، وہ بولتا ہی نہیں، لڑائی کوئی نہیں۔ ہاں کوئی جائیداد کا ہو یا کسی نے گنگے کو پھنسا دیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، کسی زبان والے گنگیاں پھنسا دے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر نہ گنگا آپس میں نہیں لڑتا کیونکہ اس کی زبان ہی کوئی۔ تو آج اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں نا جی، ہمارے کئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات نجات کے لیے حضور نے کیا فرمائی؟ سارے بولو، یہ آپ سب کے لیے سبق ہے، یہ یاد کرو۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ زبان کو کنٹرول میں، قابو میں رکھو۔ دوسری بات فرمائی وَلْيَسَوْكَ بَيْتُكَ، تجھے تیرا گھر کافی ہو، بلا شدید ضرورت گھر سے باہر نہ نکل ورنہ پریشان ہو جائے۔ اپنے گھر میں رہو، کام ہے تو ضرور جاؤ، مدرسے جاؤ، مسجد جاؤ، دفتر جاؤ، دکان پر جاؤ، کاروبار کے لیے جاؤ، کام ہے تو جاؤ، کام نہیں اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر کا کام کاج کرو، صفائی کرو، ستھرائی کرو، ہزاروں کام ہوتے ہیں، گھر میں کام کرو۔ اگر اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، نمازیں پڑھو، قضا نمازیں لوٹاؤ، نفل پڑھو، تھوڑے کام ہیں کرنے کے، بلا شدید ضرورت گھر سے باہر نہ نکل۔ عموماً ہم نے سنا نا، کوئی بندہ کہتا ہے او بھائی تیری ٹانگ ٹوٹ گئی، کی ہو گیا؟ بس ہی گھر بیٹھا سا، آرام ہے، نال کام بھی کوئی نہیں سی، اور ویسے ہی میں باہر نکلا، میں کہا چلو ذرا منڈی چکر لائیے، دیکھی منڈی تکتی کہ چھٹی ہے، منڈی دا کی حال ہے۔ بس آگے جا رہا سی، اچانک ادھر موٹر سائیکل لگایا اور میری ٹکر ماری، میری ٹانگ پاندی کی 6 مہینے سے پلستر چڑھ گیا اور میں منجی تے پیا نہ جانا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو بھائی کیوں کیسے باہر؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ویسے نہیں فرمایا۔ فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تجھے اپنا گھر کافی ہو، بلا شدید ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری بات فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اے میرا امتیا کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا بھی کر، گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ یہ 40-50 سال کی زندگی کدھر چلی گئی؟ کہاں گزار دی یہ زندگی؟ گناہوں میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، کوئی ایسا عمل نہیں جس کو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فرمایا کبھی کبھی اپنی زندگی کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ یہ رونا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ زبان کو قابو میں رکھ، گھر سے بغیر ضرورت باہر نہ جا، اور تیسرا
اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی کبھی 2 آنسو بہا لیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا آخرت میں نجات عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا دیر تک تشریف رکھنا بھی اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔